بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے حسنین کریمین اہل بیت اطہار اور ان سے محبت کرنے والے، یہ روایات میں آپ کے سامنے نقل کروں گا، لیکن اس سے ہمیں یہ علم ہوا کہ اہل بیت اطہار سے محبت جہاں ایمان ہے وہیں پہ جنت میں داخل ہونے کا سب سے اہم ذریعہ بھی ہے۔ جب ہم اہل بیت اطہار کی محبت کی بات کرتے ہیں تو یہ یاد رکھ لیں کہ پھر ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار کی سیرت کو بھی اپنائیں۔ جو اہل بیت اطہار نے زندگی میں اصول بنائے، ان اصولوں کو بھی ہم اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ حسنین کریمین سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت، پنجتن پاک کی محبت، یہ ایمان ہے اور یہ ایسی محبت ہے کہ جو بندے کو جنت میں لے کے جائے گی۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ کریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں اے علی آپ، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ آپ کے پیچھے ہوں گے۔ یعنی سب سے پہلے جب جنت میں داخل ہونے والے یہ اہل بیت اطہار، یہ نفوس قدسیہ ہیں اور ان کے پیچھے ان سے محبت کرنے والے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی، کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے 4 مردوں میں چوتھے تم ہو اور وہ 4 میں تم، حسن اور حسین ہیں؟ یعنی جو 4 شخصیات سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی ان میں حسن و حسین اور مولا علی المرتضیٰ، چوتھے کا آقا علیہ السلام نے ذکر نہیں فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو رافع وہ روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بے شک 4 اشخاص جو جنت میں داخل ہوں گے وہ میں، تم، حسن اور حسین ہوں گے۔ پہلی روایت میں چوتھے کا ذکر نہیں تھا، اس روایت میں حضور علیہ السلام نے چوتھے کا ذکر بھی فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہماری اولاد ہمارے پیچھے ہوگی، یعنی ہمارے بعد وہ جنت میں داخل ہوگی اور ہماری بیویاں ہماری اولاد کے پیچھے ہوں گی، یعنی ان کے بعد جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گی، اور ہمارے چاہنے والے جو ہمارے مددگار ہیں وہ ہماری دائیں جانب اور ہماری بائیں جانب ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ السلام نے جو یہاں ارشاد فرمایا وَشِيعَتُنَا
عن ایماننا وعن شمائلنا، کہ جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، جو ہمارے مددگار ہیں، وہ ہمارے دائیں اور بائیں ہوں گے۔ اسی طرح حضرت عبان بن عثمان وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بھی اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی بھلائی کی تو اس کا بدلہ اس دنیا میں اگر میں نہیں چکا سکا تو اس کا بدلہ روز قیامت میرے ذمہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اولاد عبد المطلب کے ساتھ اگر کسی نے نیکی کی ہے، دنیا میں اگر اس کو بدلہ نہ ملا تو روز قیامت حضور کیا فرماتے ہیں کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں گا جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا۔ اور حضرت علی بن حسین وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے گھر والوں کو اور جو آپ کے مددگار ہیں اور ان مددگاروں کے چاہنے والوں کو رب تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ تو دیکھیں کہ جہاں جنت میں داخل ہونے کا بیان فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا، اور پھر حضور علیہ السلام نے جب اہل بیت اطہار جب پنجتن پاک جنت میں جائیں گے، دائیں بائیں وہ مددگار اور چاہنے والے ہوں گے، اور وہیں آقا علیہ السلام نے کیا بشارت بھی دے دی کہ رب تعالیٰ نے ان کو بخش بھی دیا ہے، بس تجھے یہ خوشخبری مبارک ہو۔ اے علی یہ خوشخبری تمہیں مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسنین کریمین سے محبت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر فتنہ اور آزمائش سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔